کا خلاصہ ہے، ایک رکوع ہے جس کا عنوان دیا گیا ہے اللہ کی راہ میں ناکامی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں ناکامی ہے ہی نہیں۔ تو منافقین کی یہ کمزوری بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے گریز کرتے ہیں، وہ انتہائی بزدل ہیں، دین کی خاطر مال اور جان کی قربانیاں دینے سے وہ گھبراتے ہیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، حق و باطل کے معرکہ میں خواہ وہ غالب ہوں یا مغلوب، ہر صورت میں انہیں بہترین اجر ملے گا۔ تو وہ جیسے شاعر نے کہا نا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ موت کی جگہ اور وقت طے شدہ ہے۔ اس سے اگلے رکوع کا موضوع ہے کہ منافقین کی بزدلی کا ذکر ہے۔ پھر مکی دور میں مسلمانوں کو حکم یہ تھا کہ کفو ایدیکم، یعنی اپنے ہاتھ کو بندھا رکھو، کسی بھی مخالفت کے جواب میں اقدام نہ کرو۔ جب مدنی دور میں جنگ کا حکم آیا تو منافقین پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے تھے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ ان سے کہا گیا کہ موت سے نہ ڈرو، موت تو اپنے طے شدہ وقت پر اور معین جگہ پر آ کر رہے گی، بجائے اس کے کہ وہ بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر آئے، بہتر ہے کہ میدان جنگ میں شہادت کی صورت میں آئے۔ تو ایک شاعر نے کہا کہ اللہ کے رستہ کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا ہے میرے لیے۔ ہجرت سے گریز کرنا منافقت ہے۔ منافقین کی کمزوری کا ذکر ہے کہ وہ ہجرت کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ ہر مسلمان اپنے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر مدینہ آ جائے تاکہ مدینہ میں افرادی قوت مضبوط ہو، لیکن منافقین کے لیے اپنے گھر، جائیداد، کاروبار، رشتہ داروں کو چھوڑنا بہت بھاری تھا۔ حکم دیا گیا کہ اگر کسی دشمن قبیلہ سے جنگ ہو تو اس میں موجود ان منافقین کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے جو ہجرت کے لیے تیار نہیں۔ کافروں کی طرح منافقین کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ہاں، اگر منافقین کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر ہے کہ جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر پھٹکار۔ 13ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ مومن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ ہاں، اگر غلطی سے ایسا ہو گیا ہے، اس صورت میں کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور جس کے لیے رہنمائی اس رکوع میں دے دی گئی۔ البتہ اگر کوئی جان بوجھ کر یہ جرم کرے گا، کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، تو اس کے لیے وعید ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا وہ اس میں، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اسے رحمت سے محروم کر دیا اللہ نے، اور تیار کیا اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب۔ یہ جرم ہمارے ہاں بہت عام ہو گیا ہے۔ یہ بدقسمتی سے یہ جو حملے ہوتے ہیں خودکش بمبار کے، اس کے اندر جو ہو رہا ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کی جان کا احترام کرنے کی توفیق دے، وہ جو ہے نا وہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر مسلمان کی جان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو تو گوارا کرتا ہے کہ اللہ کا جو گھر ہے نا خانہ کعبہ، اس کو ڈھا دیا جائے، لیکن اس بات کو اللہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی ایک مسلمان کی جان لے لی جائے۔ ہجرت نہ کرنے والوں کی حسرت ناک موت۔ 14ویں رکوع میں ان منافقین کی حسرت ناک موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے محروم رہے۔ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زمین میں مغلوب کر دیا گیا تھا اور ہم پوری طرح اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تم نے ہجرت کیوں نہ کی؟ اب تیار ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ اسی رکوع میں ہجرت کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کے لیے زمین میں اللہ کی طرف سے بڑی وسعت ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین اجر سے اللہ پاک ان کو نوازیں گے۔ پھر رکوع نمبر 15 جو آیات 101 تا 104 ہے، اس کا عنوان دیا گیا انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں۔ 15ویں رکوع میں سفر کے دوران نمازوں میں قصر کا حکم دیا گیا۔ مزید ہدایت دی گئی کہ جنگ کے دوران اگر دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہو تو صلاۃ الخوف ادا کی جائے، آدھا لشکر پہرا دے اور آدھا نماز ادا کرے۔ پھر نماز ادا کر کے یہ نصف لشکر پہرا دے اور باقی لشکر نماز ادا کرے۔ گویا انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں۔ مزید فرمایا کہ عام حالات میں تمام مسلمانوں پر نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس میں شیاطین جن کو بھی اللہ نے قید کیا ہوا ہے، نیکی کی طرف بھی انسان کی رغبت ہے،
اور دیکھ کر بھی انسان جو ہے وہ اثر پکڑتا ہے۔ تو بہرحال اس مہینے کے اندر اتنی جو ہے نا وہ مشق حاصل کر لی جائے کہ انشاءاللہ نمازیں ہماری پابندی کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ 5 وقتہ نماز جو ہے خدا نہ خواستہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ 4 تو میں باقاعدہ پڑھ لیتا ہوں، اس میں میری سستی نہیں ہے، لیکن ایک نماز فجر کی رہ جاتی ہے، تو بندہ ذرا دیکھے کہ نتیجہ یہ نکلے گا 4 جو پڑھتا ہے نا وہ بھی اس کا دل چاہتا ہے تو پڑھ لیتا ہے، وگرنہ اللہ کا حکم تو اس 5ویں پڑھنے کا بھی تھا۔ پھر اس سے اگلے رکوع ہے رکوع نمبر 16، اس کا عنوان ہے کہ عدل کرو خواہ دشمن کو فائدہ پہنچے۔ 16ویں رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ عدل قائم کریں، عدل قائم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لوگوں میں سے زیادتی کرنے والوں کی حمایت نہ کریں۔ عدل کیا جائے خواہ اس کا فائدہ کسی دشمن ہی کو کیوں نہ پہنچے۔ رکوع نمبر 17 کا عنوان باندھا گیا ہے کہ اجماع امت کی اہمیت، اجماع امت کی اہمیت۔ 17ویں رکوع میں اجماع امت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ کسی بھی دور میں فقہاء کی اکثریت کا کسی رائے پر متفق ہو جانا اجماع کہلاتا ہے۔ اجماع سے اختلاف کر کے علیحدہ راہ اختیار کرنا اور امت میں انتشار پیدا کرنا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، کیونکہ یہ دراصل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے علیحدہ کر دے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ ہمیں امت مسلمہ میں فرقہ واریت اور انتشار پیدا کرنے سے محفوظ فرمائے۔ رکوع نمبر 18 ہے شرک کرنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ 18ویں رکوع میں اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے۔ شرک کرنے والے دراصل شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ شیطان نے تو اللہ کے سامنے اپنے ان مکروہ عزائم کا اظہار کیا تھا کہ وہ انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر کے رکھے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں پر واضح کر دیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، نہ تو تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے۔ جس کسی نے برا عمل کیا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار اس کا ہوگا۔ رکوع نمبر 19 میں خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے وہ درس دیا گیا۔ تلقین کی گئی ہے کہ خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، خاص طور پر شوہر بیویوں کے حقوق ادا کرے۔ البتہ اگر کوئی خاتون محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو پھر کوئی صلح کی صورت پیدا کرے، اپنے کچھ حقوق سے خود ہی دستبردار ہو جائے یا مہر میں سے کچھ حصہ معاف کر کے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ گھر بسا رہے، میاں بیوی کے درمیان موافقت رہے اور جدائی نہ ہو۔ البتہ اگر موافقت نہیں ہو رہی اور لڑائی جھگڑا اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے تو علیحدگی ہی میں بہتری ہے۔ اللہ اپنے فضل سے دونوں کو علیحدہ علیحدہ اپنے طور پر غنی فرما دے گا، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اور رکوع نمبر 20 میں جو عنوان باندھا گیا کہ ظلم و استحصال کے خلاف جد و جہد کرو۔ 20ویں رکوع کو حکم دیا گیا کہ معاشرہ میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ظلم و استحصال کے خلاف جد و جہد کرو۔ ابھی اگر ہم دیکھیں نا تو ہمارے اس ملک کے اندر بھی بدقسمتی سے بے شمار قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا، اور اب تک جو تجربات کی بھیٹ چڑھا ہوا ہے، ایک نعرہ تو لگایا جاتا ہے جمہوریت جمہوریت جمہوریت، لیکن اندر اس کے کیا ہے وہ کوئی خیر نہیں ہے۔ اگر کوئی خیر ہوتی تو اب تک پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہوتا۔ بہرکیف اللہ کو صرف یہی نیکی مطلوب نہیں کہ تم عبادت گاہوں میں بیٹھ کر اللہ 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 کرتے رہو، اس کا حکم تو یہ ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندو دلگیری۔ باہر نکلو اور ظالموں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرو اور انہیں ظلم سے روکو۔ یہ حکم ہے ہمیں سے ہر ایک کے لیے، جتنی اس کی صلاحیت ہے، جتنی اس کی ہمت ہے، استعداد ہے، اس کا دائرہ اختیار ہے۔ ہمیشہ عدل کا فیصلہ کرو، خواہ عدل کا فیصلہ تمہارے والدین، تمہارے رشتہ داروں اور خواہ تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور کبھی بھی عدل کے مقابلے میں خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اس رکوع میں مزید حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ایمان کو زبانی اقرار سے بڑھا کر قلبی تصدیق تک پہنچاؤ۔ یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ زبان پر اقرار ہو لیکن دل میں یقین نہ ہو۔ اچھے لوگوں کی صحبت اور قرآن کریم پر غور و فکر سے قلبی ایمان حاصل ہوگا۔ دوبارہ سن لیجئے، اچھے لوگوں کی صحبت اور قرآن کریم پر غور و فکر سے قلبی ایمان حاصل ہوگا۔ اس وقت یعنی پہلے بھی بار بار گزارش کی گئی، میں پھر یہ اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی، کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، ہم کوئی فجر کے بعد کا کسی وقت کا کوئی وقت متعین کر کے رات کے کسی پہر میں اللہ ہمیں توفیق دے تو قرآن مجید کے جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے پاس بہترین موقع ہے اس وقت، گویا وہ شیطان اس کو بھی اللہ نے جکڑا ہوا ہے،
اور آگاہ کیا گیا کہ منافق وہ لوگ ہیں جو ایمان تو لاتے ہیں خلوص کے ساتھ، لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ایمان کی دولت سے ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس سے عزت ملے گی، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت دی گئی کہ اگر کسی محفل میں اللہ کے احکامات اور شعائر دینی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس محفل کا بائیکاٹ کر کے غیرت دینی کا ثبوت دو۔ یہ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات ابھی روزوں کے اندر دیکھا ہے، بعض اوقات تو باتوں باتوں میں لگتا ہے اس کو روزہ لگ گیا ہے۔ پھر روزہ کو لگنے والی شے نہیں، روزے سے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا حفاظت فرماتے ہیں گناہوں کے خلاف۔ یہ جو ہے یہ ڈھال ہے، لہٰذا ہمیں تو کہا گیا تمہارے ساتھ کوئی الجھے، بدتمیزی کرے، کوئی اس قسم کی بات کرے تمہیں غصہ دلانے والی، تو تم اس کو مقابلے میں صرف یہ کہو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، بھائی میں روزے سے ہوں۔ میرا روزہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تیری غلط بات کا جواب غلط انداز سے دو۔ اگر تم وہیں بیٹھے رہو اور گستاخیاں سنتے رہے تو تم بھی مذاق اڑانے والوں کی طرح ہو جاؤ گے، تمہارا شمار بھی پھر انہی لوگوں میں شامل ہو۔ منافقین کی روش بھی بتائی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں اور کفار دونوں سے تعلق رکھ کر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو کامیابی ملے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اگر کافروں کو کامیابی حاصل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مسلمانوں سے حفاظت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام لوگوں کی حقیقت کھول کر بیان کر دے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق اور کون کافر۔ آج منافقین کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے، قانونی طور پر جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہی شمار ہوگا، لیکن روز قیامت اللہ انہیں کفار کے ساتھ جہنم میں جمع کر دے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ منافقین کا جو درجہ ہے جو جہنم میں وہ سب سے نچلے درجے میں ڈالے جائیں گے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک فرمائے، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کے مرض سے محفوظ فرما اور ہمیں منافقت کے اس جو روگ اور بیماری ہے اس سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز اب ہم بقیہ 8 تراویح کے اندر انہی آیات کو سنیں گے جس کا ایک مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔